السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی دوسری نظم نعت جس کو حفیظ طائب نے لکھا اس کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نژاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر، دل نواز و دل پذیر و دل نشین و دل کشا، چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر خیر البشر، سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر، صاحب خلق عظیم، صاحب لطف عمیم، صاحب حق، صاحب شق القمر خیر البشر، کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصۂ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر، رونما کب ہوگا راہ زیست پہ منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر، در پہ پہنچے کس طرح بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر۔ اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ خوش خصال اچھی خصلتوں والے، خوش خیال اچھے خیال والے، اچھی سوچ والے، خوش خبر اچھی خبر دینے والے، خیر البشر انسانوں میں سے سب سے بہتر، خوش نژاد عالی نسب والے، اعلیٰ خاندان والے، خوش نہاد ہنس مکھ والے، خوش نظر ملنسار خیر البشر انسانوں میں سے سب سے بہتر۔ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ نظم کی غزل کی تشریح کر رہے ہوں، الفاظ کے معانی، الفاظ کا مطلب پیپر میں لکھنا لازمی نہیں ہوتا، بلکہ کوشش کریں ڈائریکٹ تشریح کی ہیڈنگ دیں اور وہیں سے تشریح شروع کر دیں۔ اب خوش خصال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی خصال والے تھے، اچھی خصلتوں والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام اچھی خصلتیں پائی جاتی تھی، چھوٹوں سے شفقت، بڑوں کا احترام، رشتہ داروں سے حسن سلوک، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ہر طرح کے اچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خصلتیں موجود تھی۔ بہت صادق اور امین تھے، یہاں تک کہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ وعدے کے بہت پابند تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ذکر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کوئی چیز خریدی، میں نے کہا کہ آپ یہیں پر ٹھہریں، میں یہیں پر آپ کو پیسے لا کر دیتا ہوں، اور میں بھول گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں پر انتظار کرتے رہے، صرف بشری تقاضے پورے کرتے اور واپس آ کے وہیں ٹھہر جاتے۔ وہ کہتے جب میں 3 دن بعد واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے نوجوان تم نے مجھے بہت تکلیف دی، تو آپ نے مجھے بہت مشقت میں ڈال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت وعدے کے پابند تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آتا تھا، اس کی داڑھی کا ایک بال سفید تھا، تو آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی اعلیٰ خصلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی۔ آگے شاعر کہہ رہا ہے خوش خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی سوچ کے مالک تھے، اچھے خیال کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کا بھلا چاہتے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کرتے۔ ایک چڑیا کو دیکھا آپ نے پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کس نے اس کے بچے اٹھائے ہیں؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اٹھائے ہیں۔ کہا فوراً اس کے بچے وہاں پہ رکھ کر آ جاؤ۔ ہر ایک کا بھلا، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، تیز و تند آندھی چل رہی تھی، طوفان تھا، بارش تھی، تو ابو جہل کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کہا جو بھی سوالی ہوگا، جو بھی ڈیمانڈ کرے گا، جو بھی مطالبہ کرے گا، میں پورا کر دوں گا۔ تو اب جب اس نے دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو۔ مطلب ہمیشہ اچھی سوچ۔ ہر وہ دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت خلاف تھا، ابو جہل، تو اس کی بھی بھلے کا سوچتے تھے کہ کسی طریقے سے جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ تو ہر ایک کے بھلے کی، ہر ایک کی فلاح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش کرتے تھے، اچھے خیال کے مالک تھے، خوش خبر اچھی خبر دینے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اچھے لوگوں کے لیے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتے ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ قرآن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر ان کا لقب دیا گیا، اور جو ظالم لوگ تھے، جنہوں نے تشدد بربریت پہ یقین رکھنے والے تھے، ان کو جہنم کے بارے میں وارن کیا، جہنم سے ڈرایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی خبر لائے، اللہ کا پیغام لائے۔ جو دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، ضلالت میں ڈوبی ہوئی تھی، ان کے لیے اچھی خبر لائے، دین لے کر آئے، اور اتباع کا صحیح رستہ لے کر آئے، صحیح دین کا رستہ لے کر آئے، سب کے لیے اچھی خبر لے کر آئے۔ خوش نژاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالی نسب کے تھے۔ آپ کا جو نسب تھا، آپ کا جو خاندان تھا، ایک تو قریش ویسے ہی پورے عرب میں اپنی جرت، بہادری، مہمان نوازی اور بہت سے اوصاف کی وجہ سے مشہور تھا، اور پورے عرب میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ عالی نسب تھے، اور دوسری بات آپ کے نسب کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم تک کوئی شخص ایسا آپ کے آباء و اجداد میں نہیں آیا جس میں کوئی ایسا کبھی عیب پایا جائے جس کو عقلاً برا سمجھا جائے۔
جیسے کہ زنا یا اس ٹائپ کا کوئی بھی گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے نسب میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تو ہر لحاظ سے آپ کا نسب عالی تھا، خوش نہاد، خوش نظر، ہنس مکھ والے، ملنسار، ہر ایک سے محبت شفقت سے پیش آتے، چہرے پہ مسکراہٹ رہتی، بلکہ لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو بھی آپ نے یہی تلقین کی کہ مسکرا کے ملنا یہ صدقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاقی سے، بڑے اچھے طریقے سے ملتے۔ اگر کسی سے بات کرنا ہوتی تو صرف منہ پھیر کے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ پوری باڈی، پورا جو دھڑ ہے اس کو اس طرف پھیر لیتے، پوری جو چیسٹ ہے، وہ جو چھاتی ہے اس کو اس کی طرف پھیر کر پھر بات کرتے۔ اتنا ادب کا خیال رکھتے، اگر کسی کو اشارہ کرنا ہوتا ایسے انگلی کا اشارہ نہیں کرتے بلکہ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے۔ تو اس طرح لوگوں کا احترام، ادب اور عزت، رسپیکٹ دینے والے تھے۔ تو ہر ایک کے ساتھ ہنس مکھ اور محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ دل نواز ہو، دل پذیر ہو، دل نشین ہو، دل کشا۔ دل نواز، دل کو تسلی دینے والے، دل پذیر، دل کو پسندیدہ، دل نشین، دل میں گھر کر جانے، دل کشا، دل کو خوش کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل نواز تھے، تسلی دینے والے تھے۔ جو مسائل میں گرے ہوئے تھے، مشکلات میں گرے ہوئے تھے، جو غلام تھے، یتیم تھے، بیوائیں تھی، ہر ایک کو تسلی دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، عید کا دن ہے، مستی میں ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن ایک بچہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور کپڑے بھی اس کے پرانے ہیں، گندے کپڑے پہنے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیوں نہیں کھیلتا ان کے ساتھ، تو کیوں نہیں خوشی مناتا عید کی؟ تو وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا تو میرا باپ تو شہید ہو چکا ہے، میں کیسے خوشی مناؤں، مجھے تو کوئی کپڑے دینے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، اپنے گھر لے گئے، اس کو اچھے کپڑے پہنائے، اس کو نہلوایا اور اس کو اچھا کھانا دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو اس پہ خوش نہیں میں محمد تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ تو مطلب آپ نے یتیموں کو بھی تسلی دی اور لوگوں کو بھی کہا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ہر ایک کے ساتھ کو تسلی دی۔ جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکے تھے، آپ نے ان کو تسلی دی اور جنت کا بشارت دی اور کہا کہ تمہاری بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ دل پذیر و دل نشین، لوگوں کو کے دل کو پسند آنے والے، لوگوں کے دل میں گھر کر جانے والے۔ صحابہ اکرام، تابعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، جب حضرت خبیب کو شہید کیا جانے لگا ان کو کہا گیا اگر آپ کی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے تو تمہارے کیا تاثرات ہوں گے؟ انہوں نے کہا اگر ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبویا جائے اور دوسری طرف مجھے شہادت کا کہا جائے تو میں شہادت کو قبول کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبونا برداشت نہیں کروں گا۔ تو شہید تو بہت دور کی بات ہے، اس قدر صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹایا جاتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑا، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے دل میں گھر کر چک گئے تھے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر، چارہ ساز ہوتا ہے کام بنانے والے، چارہ کار حل ڈھونڈنے والے، چارہ گر علاج کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا کام بناتے، ہر ایک کا کام کرنے کی کوشش کرتے، نہ صرف دوست بلکہ دشمنوں سے بھی، جو آپ کے مخالف بھی ہوتے تھے ان کے بھی بھلے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھا ایک بڑھیا کچھ سامان لیے بیٹھی ہے، آپ نے اس سے منزل پوچھی کہاں جانا ہے، اس نے کہا فلاں جگہ پہ جانا ہے، اپنا اس کا سامان سر پہ اٹھایا اور چل دیا پورا رستہ۔ وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتی رہی، کہا کہ ایک شخص شہر میں آیا ہے، مدینے میں، مکے میں آیا ہے، اس نے سارا رستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتی رہی اور کہتی رہی مکے میں، شہر میں ایک آدمی آیا ہے، ایک لڑکا آیا ہے جو نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر رہا ہے، اس سے بچ کے رہی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اس کی منزل پر اتارا تو اس بڑھیا نے کہا اپنا نام تو بتاتے جاؤ، کہا کہ وہی محمد ہے جس کو تو سارا رستہ گالیاں دیتی آئی ہے، تو وہ مسلمان ہوگی۔ مطلب یہ کہ آپ مخالفوں کے ساتھ دشمنوں کے بھی کام بنانے والے تھے، ان کے بھی کام آنے والے تھے، چارہ گر علاج کرنے والے تھے۔ چارہ گر کہتے ہیں علاج کرنے والوں کو، وہ جو قوم گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، ضلالت میں تھی، چوری ڈکیتی گمراہی ہر طرح کے عیب ان میں پائے جاتے تھے، آپ نے ان کا روحانی علاج کیا۔ وہ جو ہر طرح جن میں تشدد، بربریت، کفر، شرک، زنا اور ہر طرح کا عیب، شراب، جوا اور ہر طرح کے عیب جن میں پائے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا روحانی علاج کیا، روحانی طور پر پاک کر کے ان کو راہ راست پر لے کر آئے۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں کہ چارہ گر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج کرنے والے تھے، روحانی علاج کرنے والے تھے، پاک کرنے والے تھے، ان برائیوں کو، عیبوں کو دور کرنے والے تھے۔ سر بسر مہر و مربت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت۔ مہر و مربت کہتے ہیں محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، صدق کہتے ہیں سچے، صفا پاکیزہ، لطف و عنایت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے محبت اور شفقت کرنے والے۔ اب ہر ایک سے محبت اور شفقت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، انس کرنے والے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی ان کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔
دیا، جو مکہ والے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کی، جتنا عرصہ آپ مکہ میں رہے تو وہاں پہ تنگ کرتے رہے، جب آپ مدینے میں چلے گئے تو طرح طرح سے جنگیں مسلط کی، کبھی بدر کی صورت میں، کبھی احد کی صورت میں، کبھی خندق کی صورت میں، لیکن جب آپ نے مکہ فتح کر دیا تو سب کو معاف کر دیا۔ وہ بڑے بڑے دشمن جنہوں نے طرح طرح سے اذیتیں دی، ان سب کو معاف کر دیا۔ آگے کہا کہ صدق و صفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، اتنے سچے تھے کہ جو دشمن تھے آپ کو صادق الامین کہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اعلان نبوت کیا تو کہا کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مان جاؤ گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم مان جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کہا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی صادق اور امین کہتے تھے۔ تو آلدو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور ان بتوں کو چھوڑ دو تو پھر آپ کے خلاف ہو گئے، لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کے خلاف نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے ہی پکارتے تھے۔ ایون کہ نبوت کے بعد بھی، خلاف ہونے کے باوجود بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھاتے تھے، آپ پر اتنا اعتماد تھا۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں کہ آپ سچے تھے، صفا پاکیزہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو روحانی طور پر ہر لحاظ سے پاک تھے، کوئی عیب کوئی برائی نہیں پائی جاتی تھی، اور دوسرا کیا تھا، جسمانی لحاظ سے بھی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے ہوتے تھے، بعض اوقات پھٹے اور پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود کپڑے انتہائی صاف ہوتے تھے، صفائی کو بہت پسند کرتے تھے۔ امت کو بھی یہی حکم دیا، طہارت نصف الایمان، جو پاکیزگی ہے یہ نصف ایمان ہے۔ اگلا شعر ہے جی، صاحب خلق عظیم، صاحب لطف امیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لطف تھا، آپ کی عنایت جو شفقت تھی وہ عام تھی، ہر ایک کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہا کہ خلق عظیم، قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اعلیٰ اخلاق پر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاقیات کی تکمیل کر دوں۔ اعلیٰ درجے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاقیات پائے جاتے تھے، ہر ایک سے محبت اور شفقت کرنے والے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بعض اشعار کی تشریح تھوڑی سی مختصر اس وجہ سے کر دیتے ہیں کیونکہ جو نظم ہوتی ہے اس کے تمام اشعار ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، کیونکہ موضوع ایک ہوتا ہے تو نظم کے تمام اشعار کی تشریح ملتی جلتی ہوتی ہے، کہ اگر یہ شعر کی تشریح ہم کم کر دیتے ہیں تو آپ پچھلے شعر کی تشریح بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بہت پیچھے میں نے پچھلے اشعار میں بیان کر دیے، تو آپ اس شعر میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ آگے شاعر کہہ رہے ہیں صاحب لطف امیم، آپ کی جو مہربانیاں تھی، شفقت تھی، عام تھی، ہر ایک کے لیے تھی۔ جب مکہ پہ قحط آیا تو وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کا قحط ہٹا دے، اور مالی معاونت بھی ان کی۔ اور طائف میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو یہی شاعر بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لطف تھا، مہربانی تھی، عام تھی، ہر ایک کے لیے تھی، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب سے محبت اور شفقت کرنے والے تھے، صاحب حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کو لے کر آنے والے تھے۔ یہود و نصارہ جو یہود تھے موسیٰ کو ماننے والے، نصارہ عیسائی جو تھے عیسیٰ کو ماننے والے تھے، لیکن کیا کیا انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، بہت سی نئی چیزیں کتابوں میں ایڈ کر دی، جھوٹ شامل کر دیا اپنی طرف سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے کہ سچ کیا تھا، موسیٰ کی تبلیغ کیا تھی علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کیا تھی، اب سچ کو لے کر آنے والے تھے، سچ کو واضح کرنے والے تھے۔ قرآن پہ جو لے کر آئے یہ سچ پہ مبنی تھا، تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، جو دنیا جھوٹ میں گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی تو آپ سچ کا پیغام لے کر آئے۔ صاحب شق القمر، شق ہوتا ہے ٹکڑے کر دینا، پھاڑ دینا، قمر کہتے ہیں چاند کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے تھے۔ یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ ایک مرتبہ کفار کا وفد آپ کے پاس آیا، انہوں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جادو کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ، لیکن ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ چاند اور ستاروں پر جادو نہیں چلتا، آپ کو نبی ہم تب مانیں گے اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں، کہا کہ صاحب شق القمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے والے تھے۔ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، کارزار کہتے ہیں میدان جنگ کو، دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ کارزار دہر پورے کا مطلب یہ ہوگا جو زمانے کی جنگ ہے، اس میں وجہ ظفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظفر کامیابی کو کہتے ہیں، یہ نام بھی ہوتا ہے ظفر، تو وجہ ظفر، وجہ کہتے ہیں ریزن کو۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میدان جنگ ہے، یہ جو زمانے کی جنگ ہے، اس میں کیا ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، وجہ سکون اور سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ جو زمانے کی جنگ ہے، طرح طرح کے لوگ مسائب میں، مشکلات میں، تنگیوں میں گرے ہوئے ہیں، ان تمام مشکلات کا حل کس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو کہا تھا یا ابا سفیان جئت بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آیا ہوں۔ آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دین کی برکت تھی، دنیا میں صحابہ اکرام نے راج کیا، آدھی دنیا پہ بھی زیادہ پہ انہوں نے حکومت کی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی تھا کہ صحابہ اکرام نے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اتباع کی، دین کو فالو کیا، تو انہوں نے کیا کیا، دنیا میں بھی ظفر کامیابی حاصل کی، تو آدھی دنیا سے زیادہ پہ صحابہ اکرام نے حکومت کی، جہاں پہ حکومت بھی نہیں کی، جہاں پہ ان کی براہ راست حکومت نہیں تھی وہاں پہ بھی انڈائریکٹ ان کا خوف لاگو تھا، وہاں پہ بھی جو لوگ تھے ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ جو زمانے کی دنگ ہے ان میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ آج کل لوگ پریشانی میں ہیں، تناؤ میں ہیں، ذہنی ٹینشنیں ہیں، طرح طرح کی مشکلات ہیں، ان تمام مشکلات سے چھٹکارا کس میں؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ قرآن میں بھی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ذہن کا سکون ہے صرف اللہ کے ذکر سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ذہنی پریشانیاں ہیں اور گھریلو پریشانیاں ہیں، مالی مشکلات، تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ کہا عرصہ محشر میں، عرصہ کہتے ہیں وقت کو، محشر کہتے ہیں قیامت کو، عرصہ محشر میں وجہ درگزر، وجہ کہتے ہیں ذریعہ کو درگزر معاف کرنا۔ کہا کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کا ذریعہ بنیں گے، وہ وقت جب ہر لوگ، تمام لوگ پریشان ہوں گے، ایون کہ نبی پریشان ہوں گے، لوگ اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، وہ بہت تلخ وقت ہوگا، سخت وقت ہوگا، لیکن نبی وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے خائف ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن غضب میں ہوں گے، تو اس سے خائف زدہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے التجا نہیں کریں گے۔ تمام نبی، پھر بڑے نبی جو اولو العزم ہیں، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، حضرت ابراہیم، ان کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے التجا کریں کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، لیکن وہ بھی خائف زدہ ہوں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ سے درخواست کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے التجا کریں گے اور ایک لمبا سجدہ کریں گے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب شروع کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی بخشش کے لیے انتھک کوشش کریں گے، جب تک ہر وہ امتی جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، اور صرف سوائے اس کے کہ جس نے شرک کیا ہوگا، اس کے علاوہ ہر امتی کی جب تک بخشش نہیں ہوگی، آپ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہیں گے، درخواست کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آخری وہ شخص جنت سے نکل آئے گا جس نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ جب تک ساری امت جو کلمہ پڑھنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بخشش نہیں ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم التجا کرتے رہیں گے، اللہ سے درخواست کرتے رہیں گے۔ یہی بات شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پہ، منزل کا چاند، راہ کہتے ہیں رستے کو، زیست کہتے ہیں زندگی کو، رونما ہونا ہے، ظاہر ہونا۔ شاعر کہتا ہے اے اللہ کے نبی، التجا کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے نبی اس امت پر کب منزل کا چاند روشن ہوگا، منزل کا چاند نکلے گا۔ یہ جو امت طرح طرح کے مصائب میں گر چکی ہے، مشکلات میں پھنس چکی ہے، ایک تو روحانی بیماریاں اس میں بہت سی پیدا ہو چکی ہیں، بد انصافی ہے، بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، اور طرح طرح کی عیب ان میں پیدا ہو چکے ہیں، ناپ تول میں کمی ہے، چوری ڈکیتی، طرح طرح کے عیب جو اس امت میں پیدا ہو چکے ہیں، سب میں نہیں لیکن بہت سے لوگوں میں پیدا ہو چکے ہیں۔ تو شاید اس کے بارے میں التجا کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اس عیبوں سے یہ قوم کب پاک ہوگی، کہ کب یہ امت راہ راست پہ آئے گی، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر، اے اللہ کے نبی اس کے اندھیرے کب ختم ہوں گے، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال۔ یہ جو اگلا شعر پڑھ رہے ہیں کب ملے گا، اس کی تشریح اور پہلے شعر کی تشریح تقریباً ملتی جلتی ہے۔ ملت بیضا کہتے ہیں روشن امت، مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ، اوج کہتے ہیں بلندی کو، کمال کہتے ہیں کمال کی بلندی، اوج کمال، کمال کی بلندی کہتے ہیں۔ اس امت کو دوبارہ عروج اور بلندی کب ملے گی، کب شب حالات کی ہوگی سحر، کب یہ جو رات چھائی ہوئی ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے حالات کی اس امت پر، وہ کب سحر ہوگی، کب اس کی صبح ہوگی۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی وہ جو عروج صحابہ اکرام کو تھا، وہ جو عظمت اور بلندی صحابہ اکرام کو ملی ہوئی تھی، وہ کب اس امت کو دوبارہ ملے گی۔ اب یہ کیوں امت جو ہے دونوں طرح سے مشکلات میں گری ہوئی ہے، ایک تو اخلاقی طور پر یہ پستی کا شکار ہے، اخلاقی بہت سے عیب اور بیماریاں ان میں پیدا ہو چکی ہیں، دوسری طرف کیا ہے کہ ظاہری طور پر بھی طرح طرح کی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، طرح طرح کی مختلف علاقوں میں مسلمانوں پہ طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، تو مسلمان پستی کا شکار ہو چکے ہیں، کہیں کشمیر میں مشکلات فیس کر رہے ہیں، کہیں فلسطین میں، کہیں چیچنیا میں، کہیں بوسنیا میں، ہر جگہ مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم، ستم، بربریت اور تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے شاعر کہ اللہ کے نبی کہ اس امت کو دوبارہ عروج کب ملے گا، وہ عروج جو صحابہ کے دور میں تھا، اتنا عروج تھا کہ یورپ، اسپین جیسے علاقے جو فتح ہو گئے، یورپ پہ مسلمانوں نے راج کیا، ایشیا پہ راج کیا، مختلف علاقوں میں مسلمانوں نے حکومتیں کی، جس طرح عقبہ بن نافع کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے مراکش اور تیونس دونوں ملک فتح کر لیے، اور پھر کیا کیا، جذبات کی لہر میں بہتے ہوئے انہوں نے اپنے گھوڑے بحر ظلمات میں ڈال دی اور تلوار کو لہرایا، انہوں نے کہا یا اللہ اگر مجھے علم ہوتا ہے اس سے آگے بھی کوئی دنیا آباد ہے، وہاں بھی تیرا علم بلند کرتا ہوں،
علاقوں کو بھی فتح کر کے تیرے احکامات نافذ کرتا تو اتنا بڑا راج کیا دنیا پہ حکومت کی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اب کیا ہو چکا ہے، یہ امت پستی کا شکار ہو چکی ہے، مسائب میں پھنس چکی ہے، کب ان کے برے حالات دور ہوں گے، کب ان کے اندھیرے ڈھلیں گے۔ آخری شعر ہے یہ، عام طور پہ وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص، اپنا نام استعمال، تخلص ہوتا ہے اپنا مختصر نام جس میں شاعر استعمال کرتا ہے، عام طور پر وہ پیپر میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی اس کو جو ہے نظم کی روح کہا جاتا ہے۔ در پہ پہنچے کس طرح بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر، خیر البشر۔ بے بالوں پر کا مطلب ہوتا ہے بے یار و مددگار۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے دربار پہ حاضری دینا چاہتا ہوں، آپ کے دربار پہ آنا چاہتا ہوں، لیکن کس طرح آپ کے دربار میں پہنچوں، میں بے بس ہوں۔ ہر بندے کی جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دیکھے، آپ کا روزہ دیکھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقامات دیکھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، بیٹھتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، جنگیں کرتے رہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام شہید ہوتے رہے، جہاں پر آپ کو وفود ملتے رہے، وہ مدینہ کی ٹھنڈی بہاروں کو دیکھے، وہ وہاں کی فضاؤں میں جا کے سانس لے، وہ خانہ کعبہ، وہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے رہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کیا، ان تمام مقامات کی زیارت کرے، آپ کے روزے کے درشن کرے، آپ کا روزہ دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضری دے، وہاں پر درود پڑھے۔ شاعر کی بھی یہی خواہش ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کے دربار پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آنا چاہتا ہوں، لیکن میں بس ہوں، آ نہیں سکتا، کیونکہ روزے پہ بلانا، اللہ کے دربار میں بلانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بلانا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا بلاوا ہوتا ہے تو آتا ہے، انسان تو بے بس ہے۔ شاعر یہی بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے بے بس ہوں، آنا تو چاہتا ہوں لیکن بے بالوں پر ہوں، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، بے بس ہوں، آ نہیں سکتا۔ ظاہری طور پر نہیں کٹے ہوئے لیکن روحانی طور پر کٹے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر نہیں پہنچ سکتا۔ یقیناً ساری نظم کی نعت کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاکم اللہ، اللہ حافظ۔